والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. اور میں چھوڑتا ہوں تمہیں اور ان کو جن کی تم اللہ تعالی کے علاوہ عبادت کرتے ہو، اور میں عبادت کرتا ہوں اپنے رب کی. یقیناً میرے رب کی بندگی کرنا مجھے کبھی بھی بدبخت نہیں بنائے گا. پس جب وہ ان سے جدا ہو گیا اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ تعالی کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے، ہم نے عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب، اور ہر ایک کو میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور ہم نے ان کو عطا کیا اپنی رحمت سے اور بنا دیا ان کے لیے سچائی کا بول ہر ایک زبان پر. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. سورہ مریم آیت نمبر 48 تا 50 ہے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے وہ واقعہ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت ملنے کے بعد یہ ان کا پہلا بڑا امتحان تھا کہ اپنے والد محترم کہ جو بت تراش بھی ہے اور بت فروش بھی ہے، اور پھر خود بتوں کی عبادت بھی کرتا ہے، سو اس کے سامنے اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور اس کی توحید کا سبق سنانا، سو یہ ایک ایسا کام اور ایسی بات تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہی کا کام تھا کہ انہوں نے سب سے پہلا قدم جو ہے وہ اپنے گھر سے ہی اٹھایا. سو اس کی پاداش میں ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا. والد نے کیا کہا؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. آئندہ اگر میرے خداؤں کے بارے میں زبان کھولی تو پھر کیا ہوگا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں نے تجھے رجم کر دینا ہے، پتھر مار مار کے ختم کر دینا ہے ابراہیم. اور سو اب جو بات کی ہے اس کا آپ کو ضرور نتیجہ بھگتنا ہوگا. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، سو وہ مجھ سے دور ہو جا. تو اب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دو چیزیں تھی، ایک وطن تھا، گھر تھا، اور دوسرا مذہب تھا.
اب ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کے اندر کامیابی کی طرف جو قدم اٹھایا وہ کیسے کہ فرمایا قال سلام علیکا، ابا جی یہ گھر بھی یہ وطن بھی تو سنبھال۔ ابراہیم اپنے مذہب اور نظریے پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس دو ٹوک بات ہے، میں جا رہا ہوں۔ ہاں، مفسرین اکرام نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب نکلے نا گھر سے، تفسیر معرف القرآن والے نے بھی یہ بات لکھی ہے، نکلے نا گھر سے تو تھوڑے ہی چلے تو پیچھے آزر کے دل میں خیال آیا کہ وہ ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بڑی منتوں مرادوں سے مجھے ملا تھا، سو اسے آزر تو اپنے ہاتھوں سے ہی گھر سے نکال کے بیٹھے، وہ ایک ہی بیٹا تیرا سہارا اور تو نے اسے گھر سے نکال دی ہے، کچھ سوچ تو صحیح کیا کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پیچھے سے آواز دے کے کہتا ہے ابراہیم ذرا اتنا تو مجھے بتا دے کہ اگر کبھی میرا دل کرے تو اس سے ملاقات کرنے کے لیے تو سو میں کہاں ہوں آپ سے ملنے کے لیے، کبھی وہ کیا کہتے ہیں محبت پتری سو وہ جوش مارے تو میں کیسے ملوں گا آپ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وقال انی مہاجر الی ربی، کہتے ہیں میں آبو کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، آبو والد کو کہتے ہیں میں آبو کو چھوڑ کے رب کی طرف جا رہا ہوں، جو کبھی ملنا ہو تو میرے رب کی طرف آ جانا، ابراہیم تجھے ضرور وہاں ملے گا۔ تو فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، گھر سے نکل گئے اور ساتھ میں یہ بھی اپنے والد سے کہا کہ ابا جی میرا رب بڑا مہربان ہے، سو میں تیرے لیے دعا کروں گا، ہو سکتا ہے تیرے لیے معافی بن جائے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تو پھر اس سے رک گئے، وہ پیچھے عرض کر چکا ہوں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جی میں نے تجھے چھوڑ دیا، اگر تو اپنے بیٹے کی سچائی کے لیے اپنا جھوٹا مذہب نہیں چھوڑ سکتا تو کوئی بات نہیں ہے، وَأَعْتَزِلُكُمْ سو میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور صرف تجھے نہیں بلکہ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ چھوڑ کر جن جن کی تو عبادت کر رہا ہے، الفاظ دیکھیے گا قرآن مجید کے، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یہ نہیں فرمایا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بلکہ تدعون دعا کا لفظ استعمال فرمایا، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دعا اور عبادت دونوں اکٹھی ذکر فرمائی۔ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ اور تمہارا رب یہ فرما رہا ہے ادعونی میں رب کو پکارا کرو، میں رب کو بلایا کرو، میں رب سے دعائیں کیا کرو، استجب لکم میں اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ اب یہاں کسی اور کا ذکر نہیں کیا، ڈائریکٹ اپنا ذکر کیا، فرمایا ادعونی استجب لکم، درمیان میں کوئی لفظ بھی بیان نہیں کیا، نہ مین نہ علا نہ کوئی لفظ نہیں، بلکہ فرمایا ادعونی ڈائریکٹ مجھے پکارو، استجب لکم میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ آگے اگلے الفاظ ان الذین یستکبرون عن عبادتی جن لوگوں نے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار کیا، تکبر کیا۔ اب آیت کے شروع میں فرمایا ادعونی مجھ سے دعا مانگو، اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا ان عبادتی پہلے دعائی پھر عبادتی کہ مجھ سے دعا مانگو، اور جس نے مجھ سے دعا مانگنے سے انکار کیا کیا کروں گا سیدخلون جہنم داخرین میں اللہ تعالیٰ نے صرف جہنم میں داخل نہیں کرنا بلکہ جہنم میں ذلیل کر کے داخل کروں گا، وہاں ذلت کی زندگی مقدر بنے گی اس کا کہ جس نے میں رب سے مانگنے سے انکار کر دیا، میں رب سے دعا نہیں مانگتا یا ڈائریکٹ میں رب سے نہیں مانگتا، جی اوروں کو درمیان میں لے آتا ہے، تو فرمایا یاد رکھو میں اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ میرا ابا جی جن کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر
مشکل میں جن سے دعائیں مانگتے ہو نا، میں ابراہیم نے انہیں بھی چھوڑ دیا، میں ابراہیم نے ان کی وجہ سے اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ فرمایا میرا ابراہیم تھا تو اکیلا، لیکن اس نے پوری ایک امت کے برابر کام کر کے دکھایا۔ قانتا للہ، میں اللہ کے لیے ہر ایک کو چھوڑنے والا تھا، ہر ایک کو چھوڑ دیا اس نے۔ حنیفاً، ساری دنیا سے کٹنے والا تھا، میں رب سے جڑنے والا تھا۔ حنیفاً، یکسو ہونے والا۔ یہ فرمایا نا وما تدعون من دون اللہ، میں سب کا انکار کر رہا ہوں ابا جی، وادعو ربی، اور میں عبادت صرف کس کی کرتا ہوں؟ اپنے رب کی، صرف اپنے رب کی۔ ادعو ربی، دعا کا لفظ ذکر فرمایا کہ میں مشکل میں صرف اپنے رب سے مدد مانگتا ہوں، اور مجھے یقین ہے عسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، کہ میرے رب سے مانگنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، کبھی بھی میرے رب سے مانگنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ سو میں نے بھی بدبخت نہیں ہونا، میرے رب نے مجھے ضرور عطا کرنا ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ساری کائنات سے میرا خلیل کٹ گیا نا، ہر ایک چیز کا انکار کر دیا اور اکیلے میں رب کا ہو کے رہ گیا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ عراق کے شہر بابل میں ہے۔ عراق کے شہر بابل میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنا آبائی وطن تھا۔ پھر یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی جانب ہجرت فرما کے گئے۔ جو شام کی طرف گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سب کو چھوڑ دیا نا تو میں نے پھر انعامات کی بارش شروع کر دی۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بھی دیا، پھر اسحاق کے ساتھ پوتا یعقوب بھی دیا، اور صرف دیے نہیں بلکہ ہر ایک کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، ہر ایک کو نبی بھی بنایا میں اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا یہ جو دیے نا، مطلب کوئی یہ سمجھے کہ ابراہیم خلیل تھا اس کا ذاتی کمال تھا کہ وہ اپنی محنت سے یہ سب کچھ لے گیا، فرمایا نہیں، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، یہ سب کچھ عطا کیا میں اللہ نے اپنی رحمت سے دیا، یہ میں نے رحمت سے اسے عطا فرمایا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ حدیث پاک ہے، صحابہ کرام کو فرمایا میرے صحابہ قیامت کے دن کوئی بھی آدمی جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا، رحمت ہوگی تو داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جائیں گے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اگر میرے ساتھ بھی رب کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو میں پیغمبر بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ سارے کام کس سے بنتے ہیں؟ رب کی رحمت سے بنتے ہیں۔ اس کی رحمت ہوگی تو کام آسان ہوں گے، اگر رب کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ جب انسان رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اور مایوس ہونے کی علامت نشانی کیا ہوتی ہے کہ رب کا در چھوڑ کے پھر در در کا بھکاری بن جاتا ہے۔ یہاں انو والی کے شہر میں نا بہت پرانی بات ہے، ماما تولا سنایا کرتے تھے، کہتے یہاں ایک نا کسی جگہ کا پیر آیا تھا، پیر صاحب بڑا بزرگ بنا ہوا، لیکن وہ کیا کرتا جو بھی اس کے پاس آتا نا تو وہ زیر ناف ایک بال اکھاڑ کے اس کو دے دیتا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی ایک کر دے بیٹھے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ جو آتا ہے آپ زیر ناف بال اکھاڑ کے اسے دے دیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا جو رب کا در چھوڑ کے آتے ہیں نا میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جی، جو رب کا در چھوڑ کے آتا ہے، جو سب کچھ دینے والا ہے، جس کے پاس رحمتوں کے خزانے ہی خزانے ہیں، جو ختم ہونے والے ہی نہیں ہیں، ساری کائنات کا بادشاہ جو ہے۔ اللہ اکبر۔ آج مطالعے میں ایک حدیث گزری ہے، جمعے کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے خاص کر جو ہے دوسری چیزیں مطلب کچھ چیزوں کی وجہ سے انسان ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے، فرمایا کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو
اور اس کی زیادتی کے لیے وہ دعائیں کرتا رہے اور اللہ کے راستے میں اس مال میں سے خرچ نہ کرے۔ مال دیا اللہ نے، دعائیں کرے یا اللہ لاکھ دیتے 2 کر دے، یا اللہ 5 لاکھ کر دے، یا اللہ 10 لاکھ کر دے، لیکن دوسری طرف اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ فرمایا نتیجہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس آدمی پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا۔ کیوں؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا کہ جتنا زیادہ خرچ کرو گے اتنا زیادہ عطا کروں گا۔ خرچ کرنے سے یہ مراد نہیں کہ فضول خرچیاں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جی اپنے عزیز و اقارب میں سے دیکھو نظر دوڑا کہ کون ہے ایسا آدمی کہ جو سفید کپڑے پہن کے عزت بچائے ہوئے ہے، سفید کپڑے پہن کے اس نے اپنی عزت نفس کو بچایا ہے۔ تو سو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے آدمیوں پر میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ کون ہے ایسا آدمی جو عزت نفس کا مالک ہو اور آپ اسے جا کے کہیں جی میرے زکوٰۃ دے پیسے نے تو گن جا؟ کون لیتا ہے ایسے؟ نہیں لیتا۔ جی یہ صدقے دے پیسے جی تو گن جا، نہیں لیتا ایسے کوئی بھی۔ بھائی میں کیوں تمہاری محل کچیل کھاؤں بھائی، میں کیوں تمہاری مال کی محل کچیل لوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں حقدار ہے، آپ کو پتہ ہے اس کو مثلا عید آ رہی ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، سو اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، سو اس کو کون سی چیز کی ضرورت ہے، محبت بنائے، وہ بتائے گا آپ کو فلاں چیز، آپ وہ چیز خریدیں انہی پیسوں سے اور جاگر یار یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے یار قبول کر، یہ آج میری طرف سے آپ کے گھر کا کھانا ہو گیا یار، بچوں کا کھانا میری طرف سے، چلو اس عید پہ میری طرف سے آپ کے کپڑے ہو گئے، آپ کے گھر والوں کے کپڑے ہو گئے۔ اور بھائی 2 نیکیاں کماؤ، ایک تیر پہ 2 شکار کرو، ایسے ہیلپ کرو گے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آپس کے اندر محبت بھی پیدا ہو جائے گی، صلہ رحمی کا بھی الگ سے ثواب مل جائے گا۔ بہرحال فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، یہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا نا حضرت ابراہیم کو، یہ میری رحمت تھی جو میں نے اسے عطا فرمایا۔ اور پھر اگلی رحمت کیا کی وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کی سچائی کو ہر ایک کی زبان پر عام فرما دیا۔ ہر ایک آدمی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، اچھے الفاظ میں کر رہا ہے، اچھے الفاظ میں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو امتحانات گزرے نا وہ باقی انبیاء کرام سے بہت الگ امتحانات تھے۔ پہلے بارے میں بھی فرمائے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمائے رب فرما رہے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بڑے امتحانات سے گزارا، بڑے بڑے امتحانات لیے، لیکن فَأَتَمَّهُنَّ۔ جی اب دیکھیں نا دنیا کا یہ قانون ہے، جو بھی پیپر بناتا ہے نا، ممتحن جو ہوتا ہے پیپر بنانے والا، وہ کہتا ہے میں پیپر بڑا آسان بنایا جی۔ اسٹوڈنٹ کو کہہ رہے تھے ٹیچر آپ خود نہیں پڑھتے، پیپر تو میں نے آسان بنایا، آپ پڑھتے تو آپ کے لیے آسان ہوتا۔ کوئی بھی پیپر بنانے والا نہیں کہتا کہ میں نے یہ پیپر مشکل بنائے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بڑے مشکل امتحان لیے ابراہیم سے، کہ جو میں نے پیپر دیا وہ مشکل سے مشکل تھا، لیکن قربان جو ابراہیم پہ فَأَتَمَّهُنَّ، جتنے مشکل امتحان تھے ابراہیم اتنے پورے نمبر لے کے پاس ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پھر انعام دیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں نے آنے والے لوگوں کے لیے امام بنایا۔ کیا مطلب؟ آنے والے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ 20ویں پارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، آنے والی جتنے بھی نبوت تھی میں نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھ دیا۔ اسے فرمایا کُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، میں نے ابراہیم کو اسحاق بھی دیا، یعقوب بھی دیا، اور ہر ایک کو نبوت سے نوازا، اور لسان صدق علیہ، آنے والے لوگوں کے زبان پر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سچائی والا بول بھی بلند فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔